بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ ڈیمانڈ فار منی یعنی زر کی طلب ہے۔ عام زبان میں زر کی طلب سے مراد زر کی وہ مقدار ہے جو افراد اور کاروباری ادارے اپنی روزمرہ ضروریات اور کاروباری لین دین کو نپٹانے کے لیے اپنے پاس نقد زر کی صورت میں رکھتے ہیں۔ لیکن جے ایم کینز جو ایک ماہر معاشیات ہے، اس نے اپنے نظریہ زر کی طلب میں زر کو نقد صورت میں رکھنے کو ترجیح دینے کے بنیادی طور پر 3 محرکات یا 3 ریزنز جو ہے اس نے بیان کی ہیں، اور کینز کے نزدیک یہ تینوں محرکات جو ہیں ان کو معاشی اصطلاح میں ہم سیال پذیری کی ترجیح کا نام دیتے ہیں۔ کینز کے نزدیک زر کی طلب سے مراد وہ زر نقد ہے جو ایک خاص عرصہ وقت پر تمام افراد اور ادارے مختلف مقاصد کے لیے اپنے پاس رکھتے ہیں، اور یہ محرکات جو ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ٹرانزیکشن موٹیو ہے، محرک روزمرہ ضروریات۔ لوگ اپنی روزمرہ زندگی کی ضروریات کے لیے کل آمدنی کا کچھ حصہ نقد صورت میں رکھتے ہیں۔ اس غرض سے جو رقم نقد صورت میں رکھی جاتی ہے اس کو ہم 2 طریقوں سے دیکھتے ہیں۔ ایک گھریلو مقاصد کے لیے، یعنی گھرانے جو ہیں وہ کتنی رقم زر نقد کی صورت میں اپنے پاس رکھتے ہیں، اس کا انحصار گھرانے کی آمدنی پر ہوتا ہے اور آمدنی کی وصولی میں حائل وقفے پر ہوتا ہے۔ اگر گھرانے کی آمدنی بلند ہو، زیادہ ہو، تو ضروریات پوری کرنے کے لیے نسبتاً زیادہ رقم جو ہے وہ رکھی جاتی ہے، اور اگر آمدنی کا معیار پست ہو تو ضروریات پوری کرنے کے لیے کم رقم جو ہے وہ رکھی جائے گی۔ اسی طرح اگر آمدنی کی وصولی میں لمبا عرصہ ہو تو گھرانے حفظ ما تقدم کے طور پر زیادہ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے زیادہ رقم نقدی کی شکل میں رکھیں گے، اور اگر آمدنی وصول کرنے کا عرصہ جو ہے یعنی گیپ کم ہے تو کم رقم سے بھی کام جو ہے وہ چل جائے گا۔ اسی طرح اگر لوگوں کی آمدنیاں بڑھ جائیں گی تو نقد رقم کی خواہش بھی بڑھ جائے گی، اور آمدنی کے کم ہونے کے ساتھ یہ خواہش کم ہو جائے گی۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھنی ضروری ہے کہ روزمرہ ضروریات کے لیے زر نقد کی جو طلب ہے وہ شرح سود سے متاثر نہیں ہوتی۔ شرح سود بڑھ جائے یا کم ہو جائے، لوگ اس رقم کی نقدیت سے دستبردار نہیں ہوتے، کیونکہ جو بیسک نیڈز ہیں انہیں ہر حال میں پورا کرنا پڑتا ہے، جیسے روٹی ہے، مکان ہے، لباس ہے۔ ان کے بغیر ہمارا گزارا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے۔ دوسرا جو ہمارا موٹیو ہے وہ کاروباری ضروریات ہے، یعنی کاروباری حضرات اپنی روزمرہ کے کاروباری اخراجات کو پورا کرنے کے لیے آمدنی کا کچھ حصہ اپنے پاس نقد رقم کی صورت میں رکھتے ہیں۔ وہ اس رقم کو خام مال کی خریداری، مزدوروں کی اجرتوں اور نقل و حمل کے اخراجات پر خرچ کرتے ہیں۔ کاروباری مقاصد کے لیے رکھے جانے والی نقد رقم کا انحصار کاروبار کے پھیلاؤ پر ہوتا ہے۔ اگر کاروبار بڑے پیمانے پہ ہے تو روزمرہ ضروریات کے لیے زیادہ رقم رکھی جائے گی، اگر چھوٹے پیمانے کا کاروبار ہے تو کم زر نقد کی ضرورت پڑے گی۔ اسی طرح گھریلو مقاصد کے ساتھ ساتھ کاروباری ضروریات کے لیے رکھی جانے والی جو زر نقد کی طلب ہے وہ بھی شرح سود سے متاثر نہیں ہوتی اور جوں کی توں رہتی ہے، جیسا کہ ہم ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو روزمرہ ضروریات کا خط MTD ہے وہ ایکس ایکسس کے اوپر جو ہے وہ ورٹیکل ہے، عمودی ہے، اور شرح سود سے متاثر نہیں ہو رہا۔ شرح سود جو ہے وہ ہماری R1 سے بڑھ کر R2 ہو گئی ہے، لیکن ہماری MTD جو ہے وہ پہلے کی طرح ایک ہی جگہ پر مخصوص ہے اور اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ زر کی روزمرہ ضروریات کے لیے طلب جو ہے وہ شرح سود سے متاثر نہیں ہوتی۔ دوسرا جو ہمارا اس میں محرک ہے وہ ناگہانی ضروریات کا محرک ہے، اس کو ہم پریکاشنری موٹیو کہتے ہیں۔ پریکاشنری موٹیو جو ہے اس کو ہم محرک پیش بندی بھی کہتے ہیں۔ گھرانوں کو بیماری، ناخوشگوار حادثات، بے روزگاری یا تعلیم و تربیت اور کئی دوسرے ہنگامی معاملات کو نپٹانے کے لیے زر نقد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ناگہانی ضروریات کا مقابلہ کرنے کے لیے جو رقم رکھی جاتی ہے اس کا انحصار بھی لوگوں کی مالی حیثیت پر ہوتا ہے۔ اگر لوگ امیر ہوں گے تو اس مد میں زیادہ رقم رکھیں گے، کم آمدنی والے کم رقم جو ہے وہ رکھیں گے۔ یہ بھی شرح سود سے متاثر نہیں ہوتی۔ گھرانوں کی طرح کاروباری اداروں کو بھی مستقبل میں ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے کچھ رقم کو زر نقد کے طور پر رکھنا پڑتا ہے، جیسے مشین خراب ہو جانا، فیکٹری میں اچانک آگ لگ جانا۔ اس لیے کاروباری مقاصد کے لیے رکھی جانے والی رقوم بھی کل آمدنی کا
معمولی حصہ ہوتی ہیں، اس لیے شرح سود ان کو متاثر نہیں کر سکتی، اور اس قسم کی زر کی طلب کا خط بھی شرح سود کے لحاظ سے غیر لچکدار ہوگا، جیسے ہم نے پہلے ڈائیگرام میں دیکھا۔ تیسرے نمبر پہ اسپیکولیٹو موٹیو ہے تخمینی محرک۔ تخمینی محرک کو ہم سٹہ بازی کے لیے زر کی طلب بھی کہتے ہیں۔ لوگ اپنی بچائی ہوئی رقم کو مختلف اداروں کی کفالتوں کی خرید و فروخت پر خرچ کر کے منافع کماتے ہیں۔ چونکہ شرح سود میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، اس لیے سٹہ باز مستقبل میں قیمتوں میں تبدیلی کے رجحان کا فائدہ اٹھانے کے لیے مختلف کمپنیوں کے شیئرز اور بانڈز خرید لیتے ہیں۔ لہٰذا مستقبل میں بڑھتی ہوئی شرح سود کا فائدہ اٹھانے کے لیے سٹہ باز اپنی آمدنی کا نمایاں حصہ اسی مقصد کے لیے زر نقد کی صورت میں رکھ لیتے ہیں۔ زر کی طلب براہ راست شرح سود سے متاثر ہوتی ہے، یعنی شرح سود بڑھنے کی صورت میں لوگ زر اپنے پاس رکھنے کی بجائے قرضوں میں دے کر بلند شرح سود کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس طرح بلند شرح سود پر زر کی طلب گر جاتی ہے اور شرح سود کم ہونے پر زر کی طلب بڑھ جاتی ہے، جیسا کہ ہم ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں۔ ایم ایس ڈی جو ہے وہ اسپیکولیٹو ڈیمانڈ فار منی ہے اور یہ شرح سود سے متاثر ہوتی ہے۔ اس کا خط جو ہے وہ نیگیٹیولی سلوپڈ ہے اوپر سے نیچے کی طرف، اور جیسے ہی شرح سود جو ہے وہ کم ہوتی ہے تو اسپیکولیٹو ڈیمانڈ فار منی جو ہے زر کی تخمینی طلب جو ہے وہ پہلے سے بڑھ گئی ہے، جیسا کہ آپ ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد زر کی طلب ہے، زر کی رصد ہے۔ اس کے بعد اس سے پہلے ہم نے زر کی طلب کو دیکھا۔ زر کی رصد جو ہے وہ اس سے مراد زر کی وہ مقدار جو خاص عرصہ وقت میں معیشت کے اندر گردش کر رہی ہوتی ہے، یعنی زر کی وہ مقدار جو لوگوں کے پاس سکوں، کاغذی نوٹوں اور اخباری زر کی صورت میں موجود ہوتی ہے، وہ زر کی رصد کہلاتی ہے۔ کسی ملک میں زر کی جتنی مقدار گردش میں ہوگی اتنی ہی زر کی رصد زیادہ ہوگی۔ زر کی رصد کے مفہوم کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ زر کی رصد اور اشیاء کی رصد کی فنی نوعیت کے فرق کو سمجھا جائے۔ اشیاء کی رصد سے مراد وہ مقدار ہے جو تاجر حضرات فروخت کرتے ہیں۔ ان اشیاء کی رصد ایک مسلسل بہاؤ کی مانند ہوتی ہے، کیونکہ اشیاء کی پیداوار اور رصد میں دائروی بہاؤ پایا جاتا ہے، یعنی ایک طرف اشیاء پیدا کی جاتی ہیں تو دوسری طرف ان کو استعمال کر لیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس زر کی رصد معینہ ذخیرے کی مانند ہوتی ہے، جو لوگوں اور اداروں کے پاس سکوں، کرنسی نوٹوں اور بینکوں کی جاری کردہ طلبی امانتوں کی صورت میں موجود ہوتی ہے۔ زر کو اشیاء کی طرح براہ راست استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ زر کوئی کھانے پینے والی شے نہیں ہے، بلکہ زر جو ہے وہ اشیاء کے تبادلے کا ایک ذریعہ ہے اور جو لوگوں اور اداروں کے درمیان ایک بہاؤ کی صورت میں گردش کرتا رہتا ہے، اور مختلف مقاصد کی تکمیل کے لیے ہم اس کو بار بار جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ زر کی رصد کا انحصار جو ہے زیر گردش زر کے اوپر ہوتا ہے، یعنی ملک میں کتنا زر جو ہے وہ گردش میں ہے، کتنے سکے، کتنے کرنسی نوٹ جو ہیں وہ اس وقت ملک میں گھوم رہے ہیں۔ اس کے علاوہ زر اعتبار پہ ہوتا ہے۔ زر کی رصد کا ایک بڑا حصہ اعتباری زر پر مشتمل ہوتا ہے، جو لوگوں کے درمیان بھروسے اور اعتبار کی بنا پہ گردش کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد بچتیں ہیں۔ بچتیں یعنی کسی ملک کے لوگ کتنی بچتیں کر رہے ہیں، کتنی رقوم جو ہے پس انداز کر رہے ہیں، اور بچتوں کے اندر انفرادی بچتیں ہیں، یعنی انڈیویجولی لوگ کتنا بچا رہے ہیں۔ پھر کاروباری ادارے کاروباری بچتیں کتنی کر رہے ہیں، اپنے سالانہ منافع میں سے کتنا حصہ جو ہے وہ بچا کر سالانہ جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح سرکاری بچتیں ہیں، یعنی حکومت ہر سال اپنا بجٹ بناتی ہے جس میں سال بھر کے دوران اٹھنے والے اخراجات اور وصولیوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اگر سرکاری بجٹ فاضل ہو تو اس کے معنی ہے کہ حکومت کی وصولیاں اخراجات سے زیادہ ہیں۔ لہٰذا اس صورت میں اگر حکومت اپنی فاضل آمدنی بینکوں میں جمع کرا دے تو بینک ان رقوم کو قرضے میں دے کر ان کو استعمال کر سکتے ہیں، جس سے ملک میں زر کی رصد جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ اور اس کے برعکس اگر بجٹ خسارے کا ہے تو حکومت کے اخراجات آمدنی سے تجاوز کر جاتے ہیں اور زر کی رصد کم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد بیمہ کمپنیاں ہیں۔ بیمہ کمپنیاں بھی زر کی رصد بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ کمپنیاں لوگوں کو غیر متوقع نقصانات کی تلافی کے لیے ترغیب دیتی ہیں کہ وہ اپنے زندگی یا اثاثوں کا بیمہ کرائیں۔ جب لوگ اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے بیمہ کرواتے ہیں تو وہ خاص شرح سے بیمہ پالیسی پر پریمیم ادا کرتے ہیں۔
बीमा कंपनियां ये रकम इकट्ठी करके सरमायाकारी में लगा देती हैं, जिससे मुल्क में ज़र की रसद जो है वो बढ़ जाती है। इसके बाद बाज़ार हिस्सेस यानी स्टॉक एक्सचेंज है, इसको हम खुले बाज़ार का अमल भी कहते हैं, जिसमें हुकूमत और बाकी जो नीम सरकारी इदारे हैं अपने शेयर्स, कफ़ालतें, बॉन्ड्स और हुंडियाँ वगैरह ख़रीदते और फ़रोख्त करते हैं। जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है वो अपना सरमाया बाज़ार हिस्सेस में मुख्तलिफ शेयर्स या कफ़ालतें ख़रीदने पर ख़र्च कर देते हैं। इस तरह मुल्क में सरमाए की गर्दिश जो है वो बढ़ जाती है और ज़र की रसद में इजाफ़ा हो जाता है। ये थी ज़र की तलब और ज़र की रसद, इसको आप लर्न कीजिएगा और कल हम इसको थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे और इसके बाद जो है फिर मैं आपको बतौर जो है टेस्ट जितना हमने पढ़ा है सैटरडे को उसमें से आपका टेस्ट होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।